شروع کرو. معزز صافی حضرات کی BYC کی قیادت آج ہم معزز صافی حضرات، آج ہم اسلام آباد میں ایسے وقت میں جمع ہوئے ہیں جب اس ریاست میں انصاف کی آواز کو دبانے کی کوشش اپنے عروج پر ہے. ہم بلوچ یکجہتی کمیٹی کے اہل خانہ اور جبری گمشدگیوں کے شکار افراد کے اہل خانہ گزشتہ 19 دنوں سے شدید بارش، جھلسا دینے والی گرمی، سخت دھوپ اور ریاستی دباؤ کے باوجود یہاں دھرنا دیے بیٹھے ہیں. ہمارا مقصد کسی سیاسی فائدے یا ذاتی مفاد کے لیے نہیں، بلکہ صرف اپنے پیاروں کی فوری اور غیر مشروط رہائی کے لیے ہے، جو کسی قانونی جرم کے بغیر ریاستی اداروں کے طویل میں ہے. BYC کی قیادت کو ایک بار پھر کوئٹہ میں عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں انصاف کے تقاضوں کو بری طرح پامال کیا گیا. BYC ہماری یہ پریس کانفرنس آج اس لیے بھی اہم ہے کہ کل اسی عدالتی کارروائی کی تفصیل ہم آگے بیان کریں گے، مگر یہ واضح ہے کہ اب ظلم صرف سڑک پر نہیں، عدالت کے اندر بھی جاری ہے. 19 دن گزر چکے ہیں اور ہم نے ہر لمحہ کھلے آسمان تلے گزارے، بارش میں بھیگتے ہوئے، کپکپاتے ہوئے اور گرمی میں پسینے سے تر ہوتے ہوئے ہم نے پرامن طریقے سے اپنی آواز بلند کی. مگر افسوس کہ حکومت اور ریاستی ادارے اب تک مکمل بے حسی کا مظاہرہ کرتے رہے. کسی نے ہمارے دکھ کو سنجیدگی سے نہیں سنا، کوئی خاطر خواہ اقدام نہیں اٹھایا گیا. ہم سوال کرتے ہیں کیا اس ملک کے شہری ہونے کے باوجود ہمارے لیے انصاف کا دروازہ ہمیشہ بند ہی رہے گا؟ اسلام آباد پولیس اور انتظامیہ کا رویہ ہمارے ساتھ نہ صرف غیر ہمدردانہ بلکہ افسوسناک حد تک غیر انسانی رہا ہے. پرامن احتجاج کے باوجود ہمیں مسلسل ہراساں کیا جا رہا ہے. بلوچ طلباء اور نوجوانوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہے، ان کے اہل خانہ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے. کئی بار طاقت کے ذریعے دھرنا ختم کرنے کی کوشش کی گئی. کیا پرامن احتجاج کرنا جرم ہے؟ ہم نے نہ کسی سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، نہ کوئی غیر قانونی حرکت کی، پھر بھی ہمارے خلاف جبر کے تمام حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. ہم دنیا کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ یہ صرف بلوچ عوام کی نہیں بلکہ ہر اس شہری کی لڑائی ہے جو جمہوری حق کی احتجاج استعمال کرنے پر ریاستی جبر کا شکار ہوتا ہے. معزز صافی حضرات، اب ہم عدالتی کارروائی کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. گزشتہ روز ڈاکٹر مارنگ بلوچ اور دیگر قائدین کو انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں پولیس کی جانب سے کوئی واضح شواہد یا پیش رفت نہ ہونے کے باوجود بار بار 14 دن کے تحت زیادہ جسمانی ریمانڈ ATC جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی جا رہی ہے. ہماری قانونی ٹیم نے عدالت کے سامنے یہ موقف رکھا کہ انسداد دہشت گردی ایکٹ صرف ٹھوس شواہد کی بنیاد پر دیا جا سکتا ہے، مگر اس بنیادی قانونی اصول کو نظر انداز کرتے ہوئے پہلے 10 دن، پھر 15 دن اور اب مزید 20 دن کا ریمانڈ دیا گیا. بلوچستان کی عدالتیں جو انصاف فراہم کرنے کے بجائے ریاستی دباؤ اور سازشوں کی تابع دکھائی دیتی ہے، اب آئینی اصولوں کو پس پشت ڈال کر جبر کے نظام میں شریک جرم بن چکی ہے. عدلیہ کا کام آئین کا تحفظ اور شہریوں کو انصاف فراہم کرنا ہے، مگر بلوچستان میں عدلیہ خود نو آبادیاتی ذہنیت کے تحت فیصلہ سنا رہی ہے. BYC کی قیادت کا واحد جرم یہ ہے کہ وہ پرامن اور آئینی طریقے سے اپنے بنیادی حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں. ان پر دہشت گردی جیسے جھوٹے الزامات ڈاکٹر مارنگ بلوچ پر عائد کیے گئے ہیں اور انہیں ان قید خانوں میں رکھا گیا ہے جہاں دہشت گردوں کو رکھا جاتا ہے. یہ طرز عمل تمام بین الاقوامی انسانی حقوق کے معیارات کی کلی خلاف ورزی ہے. قابل احترام صافی حضرات، ہماری پریس کانفرنس کا دوسرا اہم نقطہ اسلام آباد کے شہریوں سے متعلق ہے جنہیں ہمارے احتجاج کے باعث مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. ہم آپ صحافیوں کے توسط سے یہ پیغام اسلام آباد کے شہریوں تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہمارے احتجاج سے سڑکیں بند ہوئی اور عوام کو مشکلات پیش آئیں، مگر اس کی اصل ذمہ دار ہم پر نہیں بلکہ حکومت پولیس اور انتظامیہ پر عائد ہوتی ہے. ہم جب اسلام آباد آئے تو پرامن طور پر پریس کلب کے سامنے
دینے کے خواہ تھے. وہ جگہ جہاں ہر شہری قانونی طور پر احتجاج کر سکتا ہے, مگر ہمیں وہاں اجازت نہ دی گئی. تمام راستے بند کر دیے گئے, حتیٰ کہ پریس کلب تک پہنچنے کے لیے 2 سے 3 دن تک رکاوٹیں کھڑی کی گئیں. ہم نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور ہمارا احتجاج متعین مقام پر ہو, مگر ہمیں طاقت کے ذریعے روکا گیا اور مجبوراً سڑک پر بیٹھنا پڑا. اگر ہمیں قانونی اور پرامن جگہ احتجاج کی اجازت دی جاتی تو عوام کو کسی قسم کی رکاوٹ یا دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑتا. ہم اسلام آباد کے شہریوں سے معذرت خواہ ہیں, مگر یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پیارے برسوں سے لاپتہ ہے. والدین تڑپ رہے ہیں, بہنیں بھائیوں کی راہ دیکھ رہی ہیں, بیویاں اپنے شوہروں کی واپسی کے لیے دعاؤں میں ہاتھ اٹھائے بیٹھی ہیں. ہم کسی کو تکلیف دینا نہیں چاہتے. ہم خود شدید گرمی, بارش اور تکالیف کے عالم میں بچوں اور بزرگوں کے ساتھ سڑک پر بیٹھنے پر مجبور ہے. حقیقت یہ ہے کہ ریاست اور حکومت نے ہمارے ساتھ آپ اسلام آباد کے عوام کو بھی شدید تکلیف پہنچائی ہے. معزز صحافی حضرات, ہم یہ بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام آباد انتظامیہ ہم پر مکمل کریک ڈاؤن کرنے پر آمادہ ہے. اسلام آباد پریس کلب کے تمام راستے بند کیے گئے اور ہمیں طرح طرح کی اذیتیں دی جا رہی ہے. تاہم ہم اب بھی پرامن ہیں اور پرامن ہی رہیں گے. ہم اسلام آباد پولیس انتظامیہ سے آپ سب کی موجودگی میں بات چیت کریں گے. ان سے درخواست کریں گے ہمیں اسلام آباد پریس کلب کے سامنے کیمپ لگانے کی اجازت دی جائے, تاکہ نہ راستے بند ہو بلکہ اسلام آباد کی عوام اور تاجر مزید تنگ نہ ہو. ہمیں امید ہے کہ ہمیں پریس کلب کے سامنے پرامن طریقے سے احتجاج کرنے سے نہیں روکا جائے گا. ہم تمام سیاسی جماعتوں اور سول سوسائٹی سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ذاتی اور جماعتی مفادات سے بالا تر ہو کر ہمارے ساتھ کھڑے ہو. بلوچ یکجہتی کمیٹی کے رہنماؤں کی گرفتاری اور جبری گمشدگیاں محض ایک خاندان یا ایک گروہ کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ ایک انسانی المیہ ہے. آج یہ ظلم ہم پر ڈھایا جا رہا ہے, کل کو یہ کسی اور کے دروازے پر دستک دے سکتا ہے. ہم تمام سیاسی جماعتوں, سول سوسائٹی, انسانی حقوق کے اداروں اور وکلا برادری سے مطالبہ کرتے ہیں وہ اس غیر انسانی طرز عمل کے خلاف آواز بلند کرے اور حکومت پر دباؤ ڈالے, تاکہ کسی شہری کو اس کے بنیادی انسانی حقوق سے محروم نہ رکھا جائے. آخر میں ہم ریاست, حکومت اور مقتدر قوتوں سے کہنا چاہتے ہیں, ہم اس دھرنے سے اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک بلوچ یکجہتی کمیٹی کی قیادت کو فوری اور بلا شرط رہا نہیں کیا جاتا. ہم اپنے پیاروں کے لیے لڑتے رہیں گے, انصاف کے لیے ڈٹے رہیں گے, اور اگر ضرورت پڑی تو یہ احتجاج مزید بڑا ہوگا, مزید آوازیں اٹھیں گی, مزید لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. ہمارے صبر کا امتحان نہ لیا جائے, ہمارے عزم کو کمزور نہ سمجھا جائے. ہم یہ لڑائی اپنے پیاروں کی واپسی تک جاری رکھیں گے. ایک مرتبہ پھر ہم آپ تمام صحافی حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہماری آواز کو پہنچانے میں مسلسل ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. شکریہ. نادیہ, یہ بتائیے گا کہ آج 19واں دن ہے, آج تھوڑی سی تبدیلی یہ دیکھ رہی ہے کہ آج آپ کے ساتھ ایک اور احتجاج بھی شروع کیا گیا ہے جی, اس طرف سے. لگ رہی ہے کہ پنجاب کے وہ افراد کے جن کو اور جو ان کے پوسٹر نظر سے وہ آئے ہیں, آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ اچھی بات ہے کہ پنجاب کے جو لوگ ہیں وہ بھی نکل رہے ہیں اور اپنے لوگوں کے لیے انصاف مانگ رہے ہیں, تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ اپنا احتجاج کریں, ہم اپنا احتجاج کر رہے ہیں. نادیہ, آپ بتائیں گے کہ جو آج کی کل ہیئرنگ ہوئی تو محرم کا 20 دن کا ریمانڈ ایکسٹینڈ کر دیا گیا, دیگر ڈی وی سی کی قیادت بھی تھی, سنت اللہ شاہ جی اور بیبو اور سب لوگ, تو کیا آپ کو لگتا ہے کوئی امید نظر آ رہی ہے آپ کو اس جوڈیشل سسٹم کے اندر کہ محرم کو یہاں سے انصاف ملے گا؟ ہمیں اگر امید جوڈیشری سسٹم سے ہوتی تو ہم یہاں پہ پچھلے 19 دنوں سے اس گرمی میں نہیں بیٹھے ہوتے سڑکوں کے اوپر. ہم وہاں کے جو عدالتی نظام ہے, جو انصاف ہے, جو قانون ہے, اس سے نا امید ہو کہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر وہاں سے ہمیں امید تھوڑی سی بھی ملتی تو ہم یہاں پہ نہیں ہوتے, ہم وہیں پہ ہوتے. لیکن جس طرح کے ریمانڈ پہ ریمانڈ دیا جا رہا ہے, اور ان کیسز میں جن پہ ریمانڈ دینے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا لیکن ان پہ ریمانڈ دیا جا رہا ہے. پہلے تو کل تو جو ہماری وکلا ٹیم تھی وہ کہہ رہے تھے کہ جو ایڈوکیٹ جنرلز تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں
30 दिन के लिए रिमांड पे चाहिए ये, बाकी आपके पास पिछले 25 दिनों से रिमांड पे थे तो आपने तफ्तीश नहीं की, और अभी ये 30 दिन के लिए आप किस तरह की तफ्तीश करेंगे। और जब मैंने पूछा अपने फैमिली वालों से तो उन्होंने, जब वो डॉक्टर से मिले थे तो वो कह रहे थे कि हमसे ना कोई आया है तफ्तीश करने के लिए, ना आईओ आए हैं, ना कोई और आया है, और बाद में जब वो कोर्ट में जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे साथ ये कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। आप वहाँ पे जाए तफ्तीश के लिए कि कोई आपके साथ कोऑपरेट करे। ये बहाने हैं और उन्हें सिर्फ साफ जाहिर बात है कि उन्हें रखना चाहते हैं अंदर। नादिया, ये बताइए कि नो डाउट आप 19 रोज़ से इन ख़वातीन के हमरा एक बड़े भरपूर एहतजाज कर रही हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि दूसरी तरफ से रियासत की सख्ती जो है वो और ज़्यादा तेज़ कर रही है। तो आप ये सारा मामला एंड कहाँ पर होता हुआ देख रही हैं? क्योंकि आज दूसरे लोगों को भी उन्होंने इकट्ठा कर लिया, यहाँ पर हम देखते हैं कि इंडिविजुअल्स भी आते हैं जो कि हरासा करने की कोशिश करते हैं। तो अल्टीमेटली आप क्या सोचती हैं कि ये कब तक चलेगा और कब तक कहाँ पे ये एंड होगा? ये तो मुझे लगता है कि रियासत के हाथ में है कि वो इसे किस तरह और कब ख़त्म करना चाहेगा। अगर वो इसे इसी तरह थूल देगा, ना हमारे साथ इंसाफ करेगा ना उनके साथ, तो ये इसी तरह ही इसका कोई हैंड नहीं दिखता। वो रियासत के हाथ में है कि वो कब इसे ख़त्म करना चाहे इस मसले को। नादिया, आपका मिनिमम कॉमन जो रिक्वायरमेंट है वो क्या होगी, जो जिसके नतीजे में आप लोग यहाँ का जो धरना आपने किया हुआ है इसको आप एंड करते हैं? देखिए, मैंने पहले भी हम लोग कह चुके हैं, हमारे मुतालबा 2 ही हैं। जो हुकूमती नुमाइंदे हैं वो आए, हमारे मुतालबात को सुने, पूरा करना या ना करना तो वो दूर की बात है, लेकिन कोई नहीं आ रहा है हमसे हमारे मुतालबात सुनने के लिए। हमारे मुतालबात 2 ही है। BYC के जो जितनी क़यादत है उन्हें गिरफ़्तार किया गया है, उन्हें रिहा किया जाए, और बलूचिस्तान में पिछले 6 महीनों से जबरी गुमशुदगियों में, मारवाई अदालत कत्ल में, फेक इनकाउंटर्स में इजाफा हुआ है, उसको ख़त्म किया जाए, और पहले से जितने भी जबरी तौर पर गुमशुदा लोग हैं उन्हें रिहा किया जाए। हमारे 2 ही मुतालबात हैं, और जब तक ये पूरे नहीं होते, मुझे लगता है कि इनमें से एक भी पूरा हो तो बड़ी बात है। अच्छा नादिया, ये बताएं कि आप लोगों के पास जमात इस्लामी का वफ्द आया था, उन्होंने कहा था कि लाहौर में राना सनाउल्लाह के साथ हमारी मुलाकात हुई है, कमेटी बनी है, कमेटी की तरफ से कोई रब्ता हुआ है आप लोगों के साथ अभी तक? नहीं, कोई रब्ता नहीं हुआ है, किसी ने रब्ता करने की कोशिश भी नहीं की है। हमें नहीं पता कि वो उन्होंने किस तरह और किस पॉइंट्स पे मुज़ाकरात किए हैं, लेकिन शायद उन पॉइंट्स में हमारे पॉइंट्स शामिल नहीं थे कि कोई कमेटी नहीं आई अभी तक। और कामयाब मुज़ाकरात हो गए वो चले? रियासत की तरफ से किसी फर्द ने भी आपसे कोई रब्ता नहीं किया? नहीं, कोई नहीं आया अभी तक। अच्छा नादिया, आपको अपोजिशन जमातों के एहतजाज में भी बुलाया गया था, तो आप कैसा देखते हैं? पॉलिटिकल सपोर्ट कितनी ज़्यादा है? आप मुतमिन है पॉलिटिकल सपोर्ट से जो अपोजिशन जमातों की? ज़रा हुकूमत तो सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन अपोजिशन जमातें क्या सपोर्ट कर रही हैं? ज़रा एक सीरियस ह्यूमन राइट्स का इशू है जिसको आप लेके बैठे हैं। देखिए, हमें उस प्लेटफॉर्म पे बुलाया गया, ये भी सपोर्ट ही है कि हमें मौका दिया गया, वहाँ पे गए और हमने अपनी बात रखी, जहाँ पे मीडिया है, जहाँ पे अपोजिशन के बाकी जो पार्टियाँ हैं वो आए हुए थे, तो ये भी मेरे ख्याल से एक सपोर्ट है। और जो इख्तिदार में है उनसे तो अच्छे ही हैं, सपोर्ट कर रहे हैं हमें। तो मैं आप सब लोगों से ये दरख्वास्त करती हूँ कि हम जाएंगे वहाँ पे, जो पुलिस इंतज़ामिया बैठी हुई है हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे आप लोग आए, ताकि कल के दिन ये हम पे एलिगेशंस ना लगाए कि रोड हमने बंद किए हैं, सड़कें हमने बंद की है। वो हमें इजाज़त दे दें, हम जो है ना इन लोगों को लेकर इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने कैंप लगाएंगे, ताकि यहाँ के जो जितने भी शहरी है या ताजिर बरादरी है उन्हें तकलीफ़ ना हो, उन्हें कोई नुकसान ना हो। और ये मीडिया के उसमें प्रूफ होगा कि हमने कोशिश की, लेकिन इस्लामाबाद जो पुलिस इंतज़ामिया है वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है। ये बताइएगा, जैसे आपने बोला कि गवर्नमेंट से कोई यहाँ पर नहीं आया आपके जो मुतालबात है वो सुनने के लिए ताकि वो हल हो सके, क्या आप लोगों का कोई और लाहे अमल है कि आप लोग रिटर्न वज़ीर आज़म को लिखेंगे, चीफ जस्टिस को लिखेंगे, या फिर जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, बार्स हैं, क्या फर्दर क्या लाहे हैं? देखिए, इस तरह का कोई लाया अमल फ़िलहाल तो हमने नहीं बनाया कि उनको कुछ लिखना है, भेजना है। फ़िलहाल हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो आए यहाँ पे, हमारी जो मुतालबात है उन्हें सुने और हमें सुनने की कोशिश करें। उसके बारे में हमने फ़िलहाल कोई इस तरह का लाया अमल तैयार नहीं किया। थैंक यू।